دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیزان گرامی، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ کے موضوع پہ مجھے آپ سے بہت مختصر وقت میں چند گزارشات کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننا، اور ایک خالق اور ایک مالک ماننا، توحید۔ اور دوسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا۔ ان دو باتوں کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اسلام میں ہمارا ایک داخلہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ سے عہد باندھتے ہیں، عہد کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنا خالق، مالک، حاکم، ہادی سب کچھ مانتے ہیں، تو ہم دراصل یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اب صرف اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اسی کی تعلیمات کو
اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اور اس کی تعلیمات جو قرآن مجید کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنائیں گے، عمل کریں گے، انہیں کو حفظ جان بنائیں گے۔ ہم جب بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم دراصل یہ اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معبود تو ہی ہے، عبادت تیری ہوگی اور تیرا ہی کہا مانا جائے گا، تیرا ہی حکم سنا اور مانا جائے گا۔ دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ کا ہر حکم ہم تک جو پہنچ رہا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ تو ہم دراصل دوسرا عہد یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہم حضور سے سیکھیں گے، اللہ کا کیسے کہا مانا جائے، کیسے عبادت ہو، کیسے اس کی تعلیمات پہ عمل ہو، کس طرح اس کے حکم کو اپنے آپ پہ دوسروں پہ نافذ کریں، یہ سب کچھ ہمیں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید بھی انہوں نے سکھایا، اور اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں جہاں بھی دشواری ہوگی ہم حضور سے پوچھیں گے اس آیت پہ کیسے عمل کریں، حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، اس کو پڑھیں گے۔ یہ دوسرا اقرار ہے اور عہد ہے جو ہم کرتے ہیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا عہد اللہ کی عبادت اور اللہ کی تعلیمات کو وصول کرنا، قبول کرنا، ان پہ عمل کرنا، اور وہ ہوگا قرآن مجید کے مطالعے سے۔ دوسرا عہد حضور کی اطاعت اور اتباع کا، کہ حضور کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو اپنائیں گے، اسی کو اپنی زندگی پہ، اپنی پرائیویٹ زندگی پہ، کلیکٹیو لائف پہ ہم لاگو کریں گے۔ یہ دوسرا عہد ہے جو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہوئے، اور ہاں یہ کرنے کے لیے ہمیں سیرت کا باقاعدگی سے مطالعہ کرنا ہوگا، اور سیرت کی جو بنیادی اہم کتابیں ہیں سب کو پڑھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بات مت بھولیں کہ اسلام پڑھنے کا نام ہے، اقرا، اور اسلام کا اصل مد مقابل جو ہے وہ جاہلیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہ آپ نے جاہلیت کو آگے مٹایا۔ اسلام کا اصل دشمن، اصل مد مقابل جو ہے وہ جاہلیت ہے،
اور اس کی بنیاد جہالت ہے۔ اس لیے دین میں داخل ہوتے ہی ہم گویا کسی یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، ہم کسی ڈسپلن میں داخل ہو گئے، اور اس ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں اور ہم سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کریں، ورنہ ہم اپنے اس اقرار میں اور اس عہد میں جھوٹے ثابت ہوں گے جو ہم نے اللہ کے سامنے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ محفل جو آپ منعقد کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک شعوری عمل کی کیفیت پیدا ہو، اس شعوری عمل کے نتیجے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم پہ کیا پابندیاں لگ گئی ہیں، ہم نے کیا عہد مان لیا ہے، ہم نے کیا اللہ سے وعدہ کر لیا ہے۔ ورنہ ہماری مثال اس طالب علم کی ہوگی جو یونیورسٹی میں داخل تو ہو گیا، لیکن اب یونیورسٹی اس کو جس ڈسپلن سے گزارنا چاہتی ہے وہ اس ڈسپلن سے نہیں گزر رہا۔ وہ کلاس روم ریٹرن نہیں کرتا ہے، وہ اسائنمنٹس نہیں کرتا ہے، وہ ٹیکسٹ بکس نہیں پڑھتا ہے، وہ لائبریری میں نہیں بیٹھتا ہے، وہ امتحان کی تیاری نہیں کرتا ہے، وہ ٹیچرز کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتا ہے، وہ کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو صرف داخلہ لینے سے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ طالب علم تو یونیورسٹی کے بوجھ بن جائے گا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد یونیورسٹی چاہے گی کہ اپنی جان چھڑائے اس سے۔ عزیزان گرامی، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ عالم اسلام کی، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اسی طرح کی طالب علم کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ داخلہ لے لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے، اور نہیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے داخل ہو گئے، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی شعوری عمل نہیں ہے، کانشیس ایفرٹ کہ ہم سوچ تو لیں کہ ہم نے یہ اس چیز میں داخلہ لے لیا، آگے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا ڈسپلن کیا ہے، کہیں اس میں قرآن پڑھنا بہت ضروری تو نہیں، وہ نہیں پڑھیں گے تو داخلہ منسوخ ہو جائے گا، کہیں اس میں حضور کی سنت، سیرت، احادیث، ان سب کو پڑھنا سمجھنا ضروری تو نہیں، ورنہ یہ داخلہ منسوخ ہو جائے گا، اور داخلہ منسوخ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم تو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا، پرانی خبر پہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے سود، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، سود کے بارے میں، سود کے حرام ہونے کے بارے میں انہوں نے اپیل کی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب آپ بہت سادہ آدمی ہیں، یہ لوگ دائرہ اسلام میں کبھی داخل بھی نہیں تھے، ان کا داخلہ بہت عرصے سے منسوخ ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کا داخلہ ختم ہو چکا ہے، ان کو پتہ دیا۔ ہم کیا ہیں، ہمارا تعلق کس ملت سے ہے، ہمارا تشخص کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے،
بقول اقبال ہماری خودی کیا ہے، کبھی اس موضوع پہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چند لمحات اسی مقصد کی خاطر صرف کیے جاتے ہیں کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کے اپنا جائزہ لیں کہ ہم ہیں کیا، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، سینس آف ڈائریکشن کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ ہم کیا ہیں۔ راستے میں آدمی ملے آپ کو، آپ اس سے پوچھے بھائی تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں کیوں پہنچے ہو، اور ہر سوال کا وہ جواب کہے کہ پتہ نہیں، ہم نہیں کہیں گے بیمار آدمی ہے، اپنی آئیڈینٹی، اپنا حافظہ، اپنا تشخص گوا بیٹھا ہے، کچھ معلوم نہیں بیچارہ کہاں سے آ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے، منزل کیا ہے، آگے راستہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس بات پہ دل رکھنا چاہیے، کس بات پہ قربانی کرنی چاہیے، کس بات پہ اپنا وقت، جان، مال سب کچھ لٹا دینا چاہیے، پتہ نہیں ہے۔ اگر زندگی اس انداز میں گزر رہی ہے تو اس بیمار آدمی میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کو اپنی منزل کا، راستے کا، مقصد کا کچھ علم نہیں ہے، اپنے مالک کا کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا اسائنمنٹ دے کے بھیجا ہے۔ اور وہ بات جو نذیر اکبر آبادی نے کہی کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، کھانا خراب، تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں جا کے پتہ چلے کہ کس لیے آئے تھے، کہتے ہیں کہ کس لیے آئے تھے اور کیا کرتے ہیں۔ تم اپنے چند اپنے ذمہ کر چاہیے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ مسئلہ، آئیڈینٹی کا مسئلہ، اور علامہ اقبال کے پورے فلسفے کا کرکس یہی ہے، اس کو مسئلہ خود ہی کہتے ہیں کہ انسان کو یہ تو آگہی ہو کہ وہ ہے کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور آگے اس کی منزل کیا ہے، اس منزل کو راستہ کیا ہے۔ اگر یہ سب گوا بیٹھے تو پھر میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی وہ آیت ہم پہ لاگو ہو جائے گی جس میں کہا گیا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل، کہ دل تو ہیں لیکن کبھی سوچ سے کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر کبھی آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر کان کھول کے کبھی سنتے نہیں ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، نہیں، جانوروں سے بھی بدتر۔ عزیزان گرامی، کبھی ہم غور کریں کہ یہ جسے ہم جانور کہتے ہیں اس کی زندگی کیا ہے۔ یہ صبح اٹھتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے، کچھ گھوم پھر لیتا ہے، کچھ کام دھندا کر لیتا ہے، پھر دوپہر کو کھاتا ہے، پھر کچھ گھومتا ہے پھرتا ہے، کچھ کام دھندا کرتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے، شام کو پھر کھاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے۔
اور صبح اٹھتا ہے پھر سے وہی. اگر یہی کہ یہی روٹین ہمارا بھی ہو کہ ہم بھی صبح سے ناشتہ کرتے ہیں, گھوم لیتے ہیں, کچھ کام کر لیتے ہیں, ہاں کچھ بچے پیدا کر لیتے ہیں, شام کا بھی کھانا کھاتے ہیں, تھک بھی جاتے ہیں, سو بھی جاتے ہیں, پھر اٹھ بھی جاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیے کہ اس جانور میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق جو کہ ہمیں ایک اینیمل لیول سے اونچا کرتا ہے انسان کو, وہ اس کی مقصدیت ہے اور اس مقصد کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے. اب جتنا جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی شخصیت عظیم ہوتی چلی جائے گی, اور جتنی جتنی اس مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ زیادہ ہوگی اتنی شخصیت اور نکھرتی چلی جائے گی. ایک عظیم مقصد, اس مقصد کے ساتھ پوری کمٹمنٹ, جسے علامہ آشنائی کہتے ہیں, دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو کسی مقصد کا ہونا, اور پھر مقصد میں اللہ کی ذات کو ہی مقصد ٹھہرا لیں, اسی کو اپنی منزل ٹھہرا لیں, اسی کو محبوب حقیقی بنا لیں. یہ کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اور کیا ہے کہ تو ہی میری منزل ہے, تو ہی میرا مقصود ہے, تو ہی میرا محبوب ہے, اور میں آ رہا ہوں تیری طرف. دیکھ میرا رہبر محمد رسول اللہ, میں ان کی انگلی پکڑے ہوئے, ان کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, ان کی پیروی کرتے ہوئے میں اے محبوب تیری طرف آ رہا ہوں. یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم غفلت کی زندگی چھوڑ دیں. اس لیے کہ عزیزان گرامی, جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ سنی سنائی بات کا نام نہیں ہوتا. بیٹے آگے آ جائیں, آپ کو جگہ مل جائے گی, مجھے جگہ دیں. ایمان سنی سنائی چیز کا نام نہیں ہوتا. ایمان تو بہت غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ کو ایک چیز معلوم ہوئی, آپ نے اس پر غور کیا, درست لگی, لیکن کچھ سمجھ میں آئی, کچھ سمجھ میں نہیں آئی. جو حصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا اس کو آپ مان گئے, جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ نے ان سے پوچھا, ان سے پوچھا, ان سے پوچھا, یہاں پڑھا وہاں پڑھا, کچھ گفتگو کی, بحث مباحثہ کیا, کچھ خود سوچتے رہے, آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ بات تو ٹھیک ہے. جب دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا, دل اس بات پہ ٹوٹ گیا, کنونس ہو گئے, اس کنوکشن کو اس ایمان کہتے ہیں. تو سنی سنائی بات کو ایمان نہیں کہتے. اگر یہ سنی سنائی بات ایمان ہوتی تو وہ جو ہم روز ایک نظارہ دیکھتے ہیں پھر وہ نہ ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہوتا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے ماتھے پہ محراب ہوتا ہے, وہ روزے بھی رکھتا ہے, وہ ابو امی کے ساتھ 1-2 عمرے بھی کر کے آیا ہے. اس کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ چلا گیا اور 15 دن کے اندر ہی اس کا ایمان برشٹ ہو گیا. وہ بیٹھا پورک بھی کھا رہا ہے, وہ بیٹھا شراب بھی پی رہا ہے, وہ وہاں ڈیٹنگ بھی کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ جو کر رہا تھا یہ رسم و رواج تھا.
یہ نماز اس لیے پڑھ رہا تھا کہ نماز اس کی اماں ابو کو اچھی لگتی تھی، نماز پڑھنے سے اس کو اس کی تعریف ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کو اس لیے مانتا تھا کہ اس کے اماں ابو مانتے تھے۔ اس نے کبھی اس پر غور نہیں، وہ اس لیے مسلمان تھا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا۔ اگر وہ کسی سکھ کے گھر پیدا ہوتا تو سکھ ہی رہتا، وہ ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو ہندو ہی رہتا۔ عزیزان گرامی، ایمان کسی کے گھر میں پیدا ہونے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہی ہوں گے، یہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان تو ایک ایک قطرہ کر کے، ایک ایک ذرہ کر کے چنا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے، اس پہ دن رات لگتے ہیں، اس پہ تو بہت غور کیا جاتا ہے، اور بہت غور کرنے کے بعد پھر کسی نتیجے پہ آدمی پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ یہ سوز و ساز اور پیچ و تاب کے نتیجے میں آدمی کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو دکان تو وراثت میں مل جائے گی، زمین بھی مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، سونا چاندی بھی مل جائے گا، جو آپ کو ایمان تو نہیں ملے گا، وہ تو وراثت میں نہیں ملتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وراثتی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وراثتی مسلمان ہیں۔ We are Muslims by default, by chance۔ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں بغیر کسی کوشش کے۔ یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے، اور اس کا پتہ وہ ایک ہفتے 10 دن میں چل جاتا ہے جب آپ لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا جا کے پتہ چلتا کہ ارے یار بے وقوف بڑے رہ گئے، زندگی بہتر ہے۔ اس لیے کوئی کنوکشن، کوئی ریشنل، کوئی عقلیت، کوئی کنونسنگ میٹیریل آپ کے دماغ میں تھا ہی نہیں، اور 1.5 ہفتے کے اندر اندر سب کچھ بہ گیا۔ بہت دیندار گھرانے، بڑے نیک شریف، صوم و صلاۃ کے پابند نوجوان، 15-20 دن میں چھٹی ہو جاتی ہے شاید، اس لیے ایمان وہاں تھا ہی نہیں۔ وہاں صرف ریچول تھا جس کو آپ نے ایمان سمجھے رکھا، وہاں صرف سنی سنائی چند باتیں تھیں، تھوڑی سی مائتھولوجی تھی، کچھ قصے کہانیاں تھی جو آپ نے سن رکھی تھی، وہ تو نہیں ٹھہرتی ہیں سائنٹیفک ورلڈ میں، وہ توڑ جاتی ہیں، ہوا ہو جاتی ہے۔ ہاں، جب یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور وہ کمایا ہوا ہو، اللہ سے مانگا ہوا ہو، اور اس پر کچھ مطالعہ کیا ہو، کچھ استادوں کی صحبت اختیار کی ہو، علماء کی، بزرگوں کی، اور کچھ پھر اللہ سے کچھ لو لگا کے اس سے سچ مچ پیار بھی گانٹھ لیا ہو، پھر وہ ایمان دل میں اتارتا ہے۔ اور ایمان ہر آیت کے ساتھ بڑھتا ہے، قرآن کی ہر آیت آپ کو ایمان عطا کرتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ہر آیت ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر آیت جو ہے وہ ایک پیس آف انفارمیشن ہے۔
دیکھیے میں ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں، ذرا دھیان دیجیے۔ آپ نے قرآن مجید کھولا، آپ نے پہلا جملہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ چلیے پہلی بات تو یہ نکلی کہ پناہ دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اس کی پناہ لینی چاہیے۔ یہ پہلا عقیدہ، پہلا ایمان آپ کو ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت پیار کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ پیار کا مرکز، پیار کا مصدر منبع اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر وقت پیار کرتا ہے، یا وہ پیار کے لیے بلا رہا ہے تو اس سے پیار کرنا چاہیے، اور اسی سے ہی پیار کرنا چاہیے۔ اصل محبت اس سے ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں اس کے ذیل میں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی محبت، اولیاء اللہ کی، والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، ہمسایوں کی، مخلوق کی، اپنے جانوروں کی محبت، سب سے محبت ہوگی، لیکن اصل محبت اللہ سے ہوگی۔ باقی ساری چاہتیں، محبتیں اس کے ذیل میں آ جائیں گی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یہ عقیدہ دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کے لائق تو صرف وہی ہے، شکر کے لائق تو صرف وہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اچھا یار، وہ پالتا ہے، ہم بھی اسی کا کرنا ہے، شکر بھی اسی کی، تعریف بھی اسی کی۔ آپ دیکھیے کتنے عقیدے آپ کو، کتنے ایمان کی دفعات آپ کو ایک ایک جملے سے ملتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ہاں بھی ایک یوم دین آنے والا ہے، انصاف کا دن، بڑا دن، بڑے انصاف کا دن، پورا پورا انصاف ہو جائے گا ہر ایک کے ساتھ، اس کا وہ مالک ہے۔ اب یہ انصاف کا تصور، یوم الدین کا تصور، جواب دہی کا تصور، اور یہ کہ آقا کے سامنے جواب دے دیں، صرف وہ مہربانی نہیں ہے، عادل بھی ہے۔ اب یہ آپ آگے دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہم صرف تیری عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے، صرف تجھ سے ہم مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں، تجھ سے، صرف تجھ سے ہم مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں۔ اب دیکھیے ایک عقیدہ مل رہا ہے، ایمان مل رہا ہے، ایٹیچیوڈ مل رہا ہے ایک ایک آیت سے۔ آپ مجھے بتائیے، ان آیات کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، ان کو یقین اور ایمان میں لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلی 5-6 آیتیں پڑھی ہیں نا، دیکھیے ایک ایک آیت کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے آپ کے بلیف میں، اور ایسی 6666 آیتیں ہیں۔ آپ ایک بھی آیت مس کر جائیں، آپ کے ایمان کا حصہ ناقص رہ جائے گا۔ اب ان کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے عہد کو پورا کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے جاؤ، تمہیں ثواب ہوتا چلا جائے گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس مولوی کے پاس جو پڑھے جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے بغیر سمجھے گا، وہ بھائی تلاوت کے معنی تو سمجھ کے پڑھنے کے ہوتے ہیں، اجر جو بتایا گیا ہے، ثواب بتایا گیا، وہ تلاوت پہ بتایا گیا ہے۔ تلا یتلو کے معنی تو ہوتے ہیں ٹو فالو، پیروی کرنا۔ یار پیروی کرنے میں تو سمجھنے کا عمل پری ریکویزٹ ہے، بغیر سمجھے آپ کیسے فالو کر سکتے ہیں، کیسے آپ پیروی کر سکتے ہیں؟ تو تلاوت کی میں نے تو فالو کرنے کے ہیں کہ I'm reciting the recitation کا غلط ترجمہ ہے،
کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، کیونکہ قرآن مجید کو فالو کر رہا ہوں میں. اب یہ تلاوت جو ہے اس کے ایک ایک حرف کی ہے، لیکن بھائی اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہیں بھی قرآن میں حدیث میں. اس کو بغیر سمجھے پڑھتے چلے جاؤ، ختم پہ ختم کرتے سپارے اکٹھے کیے ہوئے 30 اور ایک آدمی ایک سپارہ ادھر سے اٹھا لیتا ہے، ایک ادھر سے اٹھا لیا، کوئی پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے ترکیبیں نکال لی. بھائی ایک ٹیکسٹ بک ہے، ہم اپنے ٹیکسٹ بک کیسے تیزی سے کر دیں؟ 30 آدمی بیٹھ گئے، پھر امتحان دیں، پاس ہو جائیں. کیا پریکٹیکل جوک ہے، ایک بھونڈا مذاق ہے، ایک سیریس قسم کا بھیانک قسم کا مذاق ہے جو ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. دس از ٹیکسٹ بک، یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. اور یاد رکھو یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تمہارے پاس اپلیکیشن نہیں ہے، یہ کہ اس کی طرف سے آئی ہوئی پروپوزل نہیں ہے آپ کی خدمت میں تجاویز ہوں، آپ چاہیں کنسیڈر کریں، پسند فرمائیں ان پہ عمل کر لیں، پسند نہ فرمائیں تو آپ کہیں کہ نو. اس پر رکھو بھی فی الحال بغیر سود کے کام چلے گا، سود کے ساتھ ہی چلے گا. یہ چوائس تو آپ کے پاس ہے کہ آپ داخل ہوں اسلام میں، داخل نہ ہوں. یہ چوائس ہے، اب بھی ہے. لا اکراہ فی الدین، گیٹ آؤٹ آف اٹ. یہ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے، داخل رہتے ہوئے آپ اس کو فلاؤٹ کریں، آپ قرآن کو نیگلیکٹ کریں، آپ اس کے پڑھنے سمجھنے سے انکار کریں، یا حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، فالو کرنے سے آپ روگردانی کریں اور آپ اسلام کے اندر داخل بھی رہ جائیں. پاسبل ہے، لیکن اتنی موٹی موٹی جھٹکی باتوں پہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں، فرصت ہی نہیں. اس لیے عزیزان گرامی، میں اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں سے اتنی سی بات کروں گا کہ آپ نے مجھے سے پاگل آدمی کو بلا ہی لیا ہے تو میں آرام سے آتا بھی نہیں ہوں اور آرام سے جاتا بھی نہیں. میں جب جاتا ہوں تو کچھ کر کے جاتا ہوں. آپ حضرات کو میں وصیت کرتا ہوں. وصیت کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم لوگوں کی کیفیت جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے رکا ہوا آنسو نہیں ہوتا تو اس کو آپ جتنا روک لیں آخر تو وہ نکلے گا. اب ہم لوگوں کی زندگی ایک روکے ہوئے آنسو کی طرح سے ہو، یہاں نہیں تو وہاں آ نہیں تو یا وہ جیسے وہ ہوتا ہے ایک آدمی بورڈنگ کارڈ لے کے بیٹھا ہو، بورڈنگ کارڈ جیب میں ہوتا ہے اس کے، اور صرف ایک اناؤنسمنٹ کی ہے جہاز تیار ہے بیٹھنا. تو اس لیے میرے اس وصیت پہ پریشان نہ ہو. میں آپ کو اپنا ایک اس میں روکے ہوئے آنسو پہ ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں اپنا ہی. بات یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. میرے ساتھ کے میرے کلاس فیلوز میں بہت بڑی تعداد میرے بہت پیارے دوست فوت ہو گئے. مجھ سے بہت کم عمر کے ساتھی رشتہ داروں میں وہ فوت ہو گئے. کیا اب وہ لوگ فوت ہو گئے جو روزانہ صبح اٹھتے ہی مجھ سے لڑائی کرتے تھے، 10-15 کلومیٹر روزانہ سیر کرتے تھے اور مجھ سے لڑائی کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ابھی گھر میں پڑے ہوئے ہیں، سیر پہ نہیں جاتے، آپ کو وزن بڑھ گیا، آپ خدا کے لیے آپ پلیز وزن گھٹائیں اپنا، آپ سیر کریں. وہ کہتے کہتے خود فوت ہو گئے. زندگی کا تو یہ حال ہے. اس لیے کبھی اپنے آپ کو مہلت نہ دیں. مہلت بس اتنی ہی ہے جتنی کہ بس ملتی چلی جائے. اس لیے عزیزان گرامی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آج یہاں ابھی اسی وقت اس مجلس سے
اٹھنے سے پہلے دل میں ایک ارادہ کر لیں، اور وہ یہ کہ اب تک اگر ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا تو ہم نے اللہ کے ایک عہد کو توڑے رکھا۔ اب تک اگر ہم نے حضور کی سیرت طیبہ کو نہیں پڑھا تو ہم نے دوسرے عہد کو توڑے رکھا۔ تو بتائیں آج اتنا عہد تو کر لیں کہ اے اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، طالب علم ہیں، پروفیسر ہیں، جو بھی ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن اب آج کے بعد قرآن سے محروم نہیں رہیں گے، اور تیرے حبیب کی سیرت سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ روزانہ ایک وقت 8 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم تیرا قرآن پڑھنے کے لیے اس کو اچھی طرح سے شعوری عمل، کانشیس ایفرٹ، اس پہ غور، فکر، تدبر جس کا وہ حکم دیتا ہے وہ کرنے کے لیے ہم باقاعدہ وقت نکالیں گے۔ اور جس طرح سے ناشتہ کیے بغیر یونیورسٹی میں نہیں آتے، کھانا کھائے بغیر سوتے نہیں ہیں، اسی طرح سے قرآن پڑھے بغیر دن کا آغاز نہیں کریں گے۔ میرے بچوں، ایک تو یہ عہد کر لیں کہ اب زندگی بغیر قرآن کے نہیں ہوتی، اور دوسرا عہد یہ کہ سیرت کی ایک کتاب ہمارے سرحانے پڑھی رہے، اور اس کو ہم ہمیشہ کے لیے، کوئی کہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ وٹامن ڈی کھائیں گے؟ میں نے کہا اچھا، میں نے کب تک کھاؤں؟ کہہ رہے کہ جب تک زندہ نہیں کھائیں۔ لکھ لوں؟ ہاں لکھ لوں، اب تو کھانی پڑے گی۔ سیرت طیبہ یہ وٹامن ای ہے، اس کی ایک کتاب آپ کے سرحانے ہر وقت پڑھی ہونی چاہیے۔ آپ دفتر سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، پہلی نظر آپ کی کتاب پہ پڑے۔ آپ چائے کا انتظار کر رہے ہیں، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، کتاب کھول کے 5-6 صفحے، 10-15 لائنیں ہی پڑھ لیں۔ آپ سونے لگے ہیں، سونے سے پہلے آپ اس کے 5-10 صفحے پڑھ لیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں، مشاہدے کی بات، اس کو دیوانے کی پڑھنا سمجھیں۔ آپ جب تک قرآن مجید پڑھیں گے، آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کا ہم نشین ہے، اللہ کی مجلس میں ہیں آپ۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں، جتنی دیر تک آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے، وہ آپ حضور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ 2 عہد کر لیں کہ ایک تو ہم قرآن پڑھیں گے، ایک ہم سیرت طیبہ پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، اسلام انہی 2 چیزوں کا نام ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ فقہ ہے، تصوف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب باتیں، اصل چیزیں یہی 2 ہیں جن کا آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، اور یہ رنگ ایک ہی ہے۔ سیرت طیبہ بھی قرآن مجید کی ہی تشریح ہے۔ وہ قرآن جو ہے وہ نظریہ ہے یا تھیوری ہے، اور سیرت جو ہے وہ اس کی پریکٹس ہے۔ جیسے آپ کے یہاں ایک تھیوری ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے، یہ تھیوری ہے، وہ پریکٹیکل ہے، اصل بات ایک ہی ہے۔ اس لیے میری ایک وصیت آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ عزم کر لیں، تاکہ یہ مجلس جو ہے یہ عزم کی مجلس ہو، اور اس کے اثرات اللہ کی رحمت کی آپ کے دل کے ثبت ہوں، اور آپ اس کے اثر کو ایک عرصے تک محسوس کرتے رہیں۔ وہ جب ہی ہوگا جب آپ دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک بہت بڑے جلسے سے تقریر کر رہا تھا، تقریباً میں سمیٹ نہیں چاہیے تو میں نام بھول گیا، ایک فلم ایکٹر کھڑے ہو گئے درمیان سے،
اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ہاتھ میں یہی بیعت کرتا ہوں اور یہی دونوں عہد آپ کے ہاتھ پہ کرتا ہوں کر لیں۔ اس کے بعد تو شخص نے جو ایک شعر پڑھا تو اس میں مجھے اتنا لطف آیا کہ سچی بات ہے کہ میری آنکھیں بھی پرنم ہو گئی۔ اس نے مائک پہ آ کے ایک شعر پڑھا کہ اب تک جیسی عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔